السلام علیکم۔ قرآن مجید کے منتخب مقامات کا ہم وقفے سے مطالعہ کر رہے ہیں، بیچ میں دوسری باتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ہم سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور آغاز میں ہم نے عبادت کے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 کے آغاز میں ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم وہاں پر دیا گیا ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں ان سارے مقامات پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ اس ذکر میں، یعنی جس طرح ترتیب ہے ذکر میں کہ والدین کا ذکر اللہ کے فوراً بعد آیا ہے، اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے اس چیز کی۔ اور ایک نوعیت کی مشابہت بھی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر نہیں آتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سامنے تو نہیں ہوتے، اور والدین کے بھی جو احسانات ہیں وہ جس عمر کے حصے میں ہم شعور سنبھالتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں، ہم خود کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو والدین عام طور پر بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہم طاقتور توانا ہوتے ہیں، ہماری اپنی فیملی ہوتی ہے، ہم خود کما رہے ہوتے ہیں، تو عمر کے اس حصے میں والدین کے احسان بالعموم ہم بھول چکے ہوتے ہیں، اور جو ان کے اہم ترین احسانات ہوتے ہیں وہ تو اس حصے میں ہوتے ہیں، عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جب کی چیزیں ہمیں سرے سے یاد ہی نہیں ہوتی۔ ابتدا کے جو 3، 4، 5 سال ہوتے ہیں، 6، 7 سال، اس کی چیزیں تو ہمیں شاذ یاد ہوتی ہیں، اور وہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اول تا آخر اپنے والدین کے محتاج ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے والدین کی مدد کے بغیر، اور وہ حصہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک نوعیت کی مشابہت پائی جاتی ہے اللہ کے احسان میں اور والدین کے احسان میں، چنانچہ اس پس منظر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اب گفتگو ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا دے۔